ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی مستورات ماشاءاللہ اگر ان کی تھوڑی سی تربیت کی جائے تو ہمارے گھر کے ہر نوالے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ بھئی آٹا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو گونتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ، اور جب وہ پک کے آپ کے سامنے آئے اور آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کھانے پہ، ایک نوالے پہ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھی گئی۔ اب یہ ایک نوالہ اندر جائے گا تو اندر بیماریاں نہیں جائیں گی، بیماریاں باہر آ جائیں گی، شفا اندر جائے گی۔ اور پھر اگر آپ ہر لقمے کے ساتھ پڑھیں گے یا واجدو یا واجدو تو یہ تو آپ کے تمام بیماریاں آپ کے جسم سے صاف کر دیں۔ لیکن یہ چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ وظائف پڑھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں فائدہ تب ہوگا جب ایک کام آپ مسلسل کریں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی لکھ کے دی کہ آپ نے 1 مہینہ کھانے، آپ نے 1 ہفتہ دوائی کھائی، اس کے بعد آئے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، اس نے دوائی چینج کر دی، پھر وہاں سے تیسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ مسلسل دوائی کھاتے رہیں گے تو ایک دن آپ کو اس کا فرق بالکل واضح محسوس ہوگا۔ بالکل یہی ترتیب وظائف کی ہے۔ اصل میں ہمارے اعمال، ہماری زبان اتنی صاف نہیں ہے کہ جتنی صحابہ کرام کی تھی۔ اب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھ لیں اور صحابہ کی جو پریشانی بیان کرنا وہ دیکھ لیں تو صحابہ نے بہت بڑی پریشانی بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر وظیفہ بتایا۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول رزق کی بڑی تنگی ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ، 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ وہ صحابی گئے، 1 ماہ بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ پیسے رکھنے کی جگہ نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دے دیا، اب ایک شخص کو رزق کی اتنی تنگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا کہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے پڑھا، رزق کی فراوانی ہوگی، آج کل بھی کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ لیکن ہماری زبان پہ سارا دن گالم گلوچ، غیبت، چغلی، بری باتیں، اس وجہ سے زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ وظیفے میں اپنی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ میں تاثیر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہماری زبان صاف ہونی چاہیے۔ ایک دوست آئے اور انہوں نے بہت ساری پریشانیاں بیان کی اور کہا کہ مالی پریشانی بھی ہے، باہر تھا، سعودیہ تھا، وہاں سے آ گیا، یہاں پہ میرا جانوروں کا، گائے بھینس کا فارم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بیوی بھی چلی گئی، گھر کا ماحول ایسے ہے، تعلقات ختم ہو گئے۔ تو اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ سورہ قریش اتنے مرتبہ پڑھیں، اب اس کا پراپر علاج ہے۔ تو میں نے اس کا جاؤ 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ کے آؤ، استغفر اللہ ربی، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کے آ جاؤ۔ وہ 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھ کے آگئے۔ جب وہ آیا تو کہا کہ الحمدللہ استغفر اللہ ربی میرا 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ ربی اب روزانہ 125 مرتبہ پڑھنا ہے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1.25 لاکھ مکمل کریں۔ اب وہ پھر گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شروع کر دیا۔ ہفتہ پہلے آئے تھے اور کہا کہ ایک ذکر، ایک تسبیح کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، نماز تو دور کی بات، مسجد جانا تو دور کی بات، استغفار آدھے پہ پہنچا، میری نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، تلاوت کی پابندی شروع ہو گئی، نماز پہلے گھر میں پڑھتا تھا، اب مسجد پہنچتا ہوں، اور درود شریف شروع کیا تو جو بے چینی، بے سکونی تھی وہ ختم ہو رہی۔ تو میں نے کہا یہ پراپر علاج ہے۔ اب علاج اس کا میں نے اس طرح کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ اثرات کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نحوست بھی تھی۔ اب اگر میں ڈائریکٹ وظیفہ دیتا کہ یہ وظیفہ پڑھو، رزق بھی آئے گا، تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے، تو وہ ایسا ہوتا جیسے کسی لوہے کو اتنا موٹا زنگ لگا ہوا ہے اور میں اس کو کہوں اس پہ پینٹ کر دیں، اس پہ پینٹ کریں گے، ہفتے بعد وہ زنگ اترے گا، پینٹ بھی ساتھ اتر جائے گا۔ تو میں نے استغفار سے اس کا زنگ اتارا
اور درود شریف سے اس پر پینٹ کر دیا. اب اس کے بعد اس پہ پھول پتیاں وہ آہستہ آہستہ دوسرے اذکار سے اور دوسرے وظائف سے چلیں گے. تو انسان اچھا اب میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرو. مجھے پتہ ہے کہ ہماری معاشرے کی زبان کیسی ہے, ہمارے معاشرے کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں, اعمال کیسے ہیں, تو اس کے لیے پہلے زبان کو پاک کرنا ہے. یعنی صرف استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اس وظیفے پر لانے کے لیے میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کروایا. اس استغفار سے گناہیں دھل گئیں, اس استغفار سے زبان پاک ہو گئی, اس استغفار سے نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی. اب وہ 100 مرتبہ بھی وظیفے پڑھے گا اس میں اثر ہوگا. اب وہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس میں زبردست اثر ہوگا. تو وظیفے میں اپنا اثر اپنی جگہ پہ ہے, قرآنی آیات میں اثر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان صاف نہیں ہوتی. میں صاف لفظ کہہ رہا ہوں, بالفاظ دیگر ہم زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, نازیبہ الفاظ نازیبہ گفتگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان صاف نہیں رہتی. اب صاف زبان ہو تو معمولی وظیفہ بھی ٹک کر کے لگتا ہے, زبان صاف نہ ہو تو لمبے لمبے وظائف کرنے سے بھی معمولی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات رزق حلال کا ہو. وظیفہ 2 چیزیں ہوں تو پھر وظیفہ زبردست کام کرتا ہے. رزق حلال کا ہو, زبان صاف ہو.